الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى في موضع آخر: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بزرگ نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنی لائف کے اندر نمازوں اتنے لوگوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی زندگی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہم سے ملتے ہیں اور ہماری اولاد یا ہمارے شاگرد یا ہماری مدرسے میں رہنے والے یا ہمارے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والوں سے ہمارا تعلقہ بڑھتا رہتا ہے. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام ان کے صحت کے لیے، ان کے فیوچر اور مستقبل کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے، تباہی اور بربادی کا پیش کرنا ہوتا ہے. وہ کام ایسا ہے کہ اسے چھوٹا جائے اور منع کیا جائے. وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کچھ کہا جائے اور اسے روکنے کی کوشش کی جائے. ہم نے سے بہت سے لوگ جوش میں آ کر کے کبھی ایسی غلطی کو، ایسے غلط کاموں کو روکنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو خود غلط ہوا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلطی کرنے والا غلطی سے قربان نہیں کرتا ہے. ہم اس غلطی کے اوپر ایک غلطی اور سرپا کر دیتے ہیں. فرض کیجیے کہ امتحان کا وقت قریب ہے، جیسے آپ حضرات کے امتحان کا وقت قریب آ رہا ہے، ایسے امتحان کا وقت قریب ہے. ہمارے اور آپ کے بچے موبائل گیم میں مشغول ہیں. کسی کا بچہ لوڈو کھیل رہا ہے، کسی کا بچہ موبائل میں لوڈو اور گیم کھیل رہا ہے، اور کسی کا بچہ کسی ایسے اور نایابی کام میں مشغول ہے. اب ایک باپ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے حامد چلیے امتحان کی تیاری کی، اور دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے امتحان کی تیاری نہیں کی اور تمہارا نمبر اچھا نہیں آیا تو تمہاری پٹائی بھی ہوگی اور چھٹی میں تمہیں کہیں ٹہلنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. ہم لوگ پکنک منانے جا رہے ہیں اس میں آپ کا ساتھ نہیں رہے گا.
اور تیسرا باپ کھڑا ہوتا ہے، یہ تیسرا استاد اس طرح کی حرکت دیکھ کر کے کہتا ہے، جب صاحب کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں؟ یقیناً وہ کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں۔ یقیناً وہ کہے گا کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں سرسوری حاصل ہو۔ یقیناً وہ یہی کہے گا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پوزیشن آئے اور ہمارے اسلام ہو۔ تو آپ اس سے دوسرا جملہ رکھیں گے تو پھر امتحان کی تیاری کر لیجیے، وہ کام اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو اس کے دماغ میں بات اتر جائے گی کہ یقیناً یہ ہماری خیرخواہی چاہ رہے ہیں اور جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اور خود جس کو ہمیں سوچ کر کے انجام دینا چاہیے تھا، اس کام کی طرف ان کو توجہ دلانے کی بھی بظاہر ضرورت رہے گی، لیکن ہماری غفلت نے ہمارے والد محترم کو اس طرح سے کہنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ لوٹا یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارا خود اپنا کام تھا، یہ ہماری اپنی سوچ تھی، یہ ہماری اپنی فکر تھی، یہ ہمارا اپنا سر دورہ چاہیے تھا، جس کی طرف ہمارے والد محترم ہمارے استاد محترم نے توجہ دلائی۔ ہم میں سے کسی سے بھی پوچھا جائے کہ اس میں متنفع کرنے کا انداز اور اس میں تنویر کرنے کا انداز اور اس میں کام سے ابھارنے کا انداز اور اس میں صحیح راہ پہ لانے کی کوشش والا جو طریقہ ہے وہ کس کا بہتر ہے، پہلے نمبر کا یا دوسرے نمبر والے کا یا تیسرے نمبر والے کا؟ ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ تیسرے والے نے جو بات کہی ہے وہ ایک دم 16 آنا ہے، 16% کی بات ہے کہ اس نے وہ سب اختیار کیا کہ سامنے والا خود سوچنے سے مجبور ہو گیا کہ یہ تو ہمارا خود کا میٹر اور مسئلہ ہے، ہم کو تو خود اس طرف سوچنا چاہیے تھا۔ امتحان سر پہ کھڑا ہے، ہمیں امتحان کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنی چاہیے، ہمیں پوزیشن لا کر کے اپنے باپ کا اپنے گھر والوں کا نام روشن کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آبا و اجداد کی میراث کو بچانا چاہیے، نہ کہ ان خرافات میں پڑھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت گنوانی چاہیے۔ یقیناً آپ کہیں گے کہ تیسرے شخص نے جو طریقہ اختیار کیا ہے متنفع کرنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یا جیسے ہمارا اور آپ کا بچہ نماز کے لیے نہیں جاتا ہے یا نماز پڑھنے نہیں گیا، ہم کو معلوم ہو گیا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے 4 کمری کا صحیح باتیں سنا دی جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے 2-4 دھاپڑ جوڑ دیا جائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس بچے سے کہا جائے کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت تمہاری سمجھ جائے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم اور تمہارے گھر والے رزق کی فراوانی کے ساتھ رہیں اور رزق کی برکت سے مالا مال ہوتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں؟ وہ بچہ کہے گا یقیناً ہم چاہتے ہیں۔ اب آپ مسکرا کے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اس کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے تو پھر سارے کام بگڑ جایا کرتے ہیں، گھر میں آئی ہوئی دولت، گھر میں آئی ہوئی نعمت کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کبھی اپنی لائف سے صحیح طور اور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یقیناً جب اس طریقے سے بات کی جائے گی تو اس کے دل پر اثر کرے گی اور اسے سمجھے گا کہ یہ تو ہمارا خود اپنا میٹر تھا اور یہ ہماری اپنی سوچ ہونی چاہیے تھی، کسی کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز تکلم تھا اور یہی انداز تھا اور یہی طریقہ تھا کہ آپ صحابی جو صحابی آتا تھا اپنا کوئی مسئلہ لے کر کے یا جس صحابی کو تنویر کی ضرورت پڑتی تھی یا جس صحابی کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ صحابی سننے کے بعد یہ سمجھتا تھا کہ یہ طریقہ خود میرا ہے، یہ سوچ تو خود میری اپنی ہے اور اس کو تو مجھے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے غور کیا ہوتا تو مجھے سمجھ میں آتا کہ یہ میٹر تو حل ہونے والا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی پریشان کن بات نہیں ہے، کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے۔ یہ
طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بڑی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والے، دور سے چل کر کے تشریف لائے اور آ کر کے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی گورے اور گدھے ہیں، ہماری بیوی ہماری اہلیہ بھی خوبصورت ہے، ہمارے لڑکے کے ایک ہے وہ بھی خوبصورت ہے، لیکن ہمارا ایک لڑکا کالا کروڑا ہے، اس کا رنگ صاف نہیں ہے، اس کا رنگ اچھا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ پس پردہ اپنی بیوی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو تہمت لگانا چاہ رہے ہیں، یہ چاروں اشاروں میں اس کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ نصیحت کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکچر دے سکتے تھے ہمارے اور آپ کی طرف سے، گھنٹے اور ایک گھنٹے کا جیسے ہم لوگ ہوٹلوں میں دیا کرتے ہیں، معمولی باتوں کا بدنگل بنانے کا جو ہمارا مزاج بن چکا ہے، آقا کا مزاج دیکھیے اور اپنے مزاج کو اس سے ملائیے، ذرا دیکھیے کہ ہم کہاں جا کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی گفتگو کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی تقریر ان کے سامنے کر سکتے تھے کہ آپ اپنی بیوی پہ بھروسہ رکھیے، آپ صحبت مت لگائیے، آپ اس طرح کی حرکت مت کیجیے، آپ نے شبہ کیسے کر لیا، آپ نے اشاروں میں ان کے اوپر صحبت کیسے لگا دی، یہ سب باتیں آپ کہہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار کیا اپنے اس صحابی کے ساتھ کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو میری خود اپنی تھنکنگ، یہ تو میری خود اپنی سوچ ہے، یہ تو میرا خود اپنا بیٹا ہے جسے اپنے ہاتھوں سے حل کیا جا سکتا ہے، کسی کو کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، یہ بتائیے اللہ کا ابل، کیا آپ کے پاس اونٹ ہے؟ آپ نے اونٹ وغیرہ جانور پال رکھے ہیں کہ نہیں پال رکھے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اونٹ پال رکھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس رنگ کے ہیں؟ انہوں نے فرمایا سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان میں کوئی اور کسی کلر کا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں کوئی دوسرے کلر کے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خاکستری رنگ کا ہے، کوئی بھورے رنگ کا بھی اس میں ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بھورے رنگ کا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی اماں کیسی ہے، اس کے ابا کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دوسرے رنگ کے ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ بھورے کلر کا ہے۔ تمام ووٹ دوسرے رنگ کے ہیں، سب کالے رنگ کے ہیں، سب سرخ رنگ کے ہیں، بعض ووٹ انہیں کے بچے ہیں یقینی طور سے، لیکن وہ خاکستری رنگ کے ہیں، وہ بھورے رنگ کے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدری صحابی سے پوچھا کہ یہ ایک ووٹ جو دوسرے کلر کا آ گیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا لعلہ عرق نزعہا، لگتا ہے کوئی رگ اسے کھینچ لائی ہے، یعنی اس کے باپ دادا میں، اس کے آبا و اجداد میں کوئی اس کلر کا رہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کلر کا اس میں پیدا ہو گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لعلہ عرق نزعہا، یہاں بھی کوئی رگ کھینچ لائی ہوگی، یہاں بھی اس کے دادا دادی، نانا نانی اور پر دادا، لکڑ دادا، چھکڑ دادا اور سکڑ دادا اور کتنے دادا دادا نانی جب چلتا ہے سلسلہ، تو اس میں معلوم کہاں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے خیالات کے ہوتے ہیں، کیسی فکر کے ہوتے ہیں، کیسی سوچ کے ہوتے ہیں، کیسی ذہنیت کے ہوتے ہیں اور کیسے دل دماغ کے ہوتے ہیں، وہ موروثی اثرات کبھی کبھی نیچے تک اتر آیا کرتے ہیں، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ صحابی رسول فوراً مطمئن ہو گئے، ان کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو اپنا مسئلہ ہے، یہ تو مجھے خود سمجھ لینا چاہیے تھا، یہاں آ کر کے پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے انہیں جواب دیا کہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو ہماری اپنی بات ہے، یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے، یہ تو ہم تو خود حل کر سکتے تھے، کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور یہ بہتر ایسا ہے یقین جانیے کہ وہ خاندانی اثرات جو ہوتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں، بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تب بھی پڑھتے ہیں اور جب باہر آتا ہے تب بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک صاحب ہے جن کے لڑکے بعض اس کلر اور اس انداز کے ہیں جنہیں میں چائنا ماڈل کہتا ہوں، یعنی وہ چین والے جیسے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ چین کے رہنے والے ہیں۔ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت چین والوں سے اور نیپال والوں سے ملتی رہتی ہے، تو میری درسگاہ میں بھی بعض لڑکے ایسے ہیں تو میں ان کو چائنا ماڈل بولتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کی دکان پہ ایک صاحب
کہیں سفر کر رہے تھے، اپنی اہلیہ کو لے کر کے کہیں قریب میں رکے اور چائے پانی کرنے لگے. ان کا چھوٹا والا وہی لڑکا جو چائنا باٹل ہے چائے لے کر کے گیا، انہوں نے جب دیکھا تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے یہ بچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے. کہنے لگے یہ بچہ اگر آپ کو مل جائے تو کیسا رہے گا؟ کہنے لگے بہت اچھا لگے گا. اور ان کی اہلیہ امید سے تھی، ان کی اہلیہ امید سے تھی، حالت حمل میں تھی. یہ مذاق میں جملہ ہو گیا اور چلی گئی. اور جب پیدائش ہوئی بچے کی، اس بچے کو اور اس بچے کو ملا دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے بڑے چھوٹے بھائی نہیں ہیں. اتنا ایک دوسرے میں مل رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں لگتا ہے کسی کا سایہ پڑ گیا ہے، لگتا ہے کسی کی پرچھائی پڑ گئی، لگتا ہے کسی کا اثر آ گیا. تو آپ کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار فرمایا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو ہمارا اپنا بیٹا ہے، اس کو تو حل کرنا ہمارے ہاتھ میں تھا، بلا وجہ ہم نے آ کر کے یہاں چھوڑ دیا. یہ طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ تھا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی کو ٹھیک کرنے کا، کسی کو سمجھانے کا، کسی کو صحیح راستے پہ لانے کا، کسی کو صحیح راستہ بتانے کا، کسی کے دل و دماغ کے بند رشتوں کو کھولنے کا. وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ سامنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ہماری اپنی سوچ تھی، بنا وجہ ہم نے چھیڑ کر کے اپنے آپ کے لیے مصیبت کھول لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابواب خیر کا ذکر کر رہے ہیں، آپ بھلائیوں کے دروازوں کو کھولتے جا رہے ہیں، آپ بھلائیوں کے طریقے کو بتاتے چلے جا رہے ہیں. بتلاتے بتلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا وفی بضع احدکم صدقۃ، تم میں سے کوئی ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی بازی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس جائز خواہش کے پوری کرنے میں بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اللہ اسے نیکی دیتا ہے. ہم قربان و ہم ثواب اپنی جسمانی لذت بھی پوری ہوتی ہے، اپنی لذت بھی آدمی کی برابر پوری ہو رہی ہے، اللہ ثواب بھی عطا فرما رہا ہے. جیسے ہی جملہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقۃ، تم میں سے کوئی ہے جائز طریقے سے اگر اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اپنی اہلیہ سے ملتا ہے تو اسے اس صدقے کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام چوپ پڑے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک اپنی خواہش پوری کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے بھی ثواب ملتا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے بھی اللہ انعام دیتا ہے، قربان جائیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا نے فرمایا ارے تم لوگ یہ تو مجھے بتاؤ، اگر یہی وہ کام جائز طریقے سے نہ کر کے غلط طریقہ اختیار کرتا، زناکاری کرتا، بدکاری کرتا، کہیں اور اپنی شرمگاہوں کا استعمال کرتا جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، تو کیا اسے گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ کیا وہ گناہ میں مبتلا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کیا وہ غلطی میں مبتلا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کیا وہ اللہ کا وبال اور عذاب کا مستحق ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں، یقیناً ہوتا. آپ نے فرمایا جب اس سے بچ کر کے صحیح طریقہ اختیار کر رہا ہے تو پھر اللہ کیوں نہیں اس پہ نیکی دے گا، کیوں نہیں صدقے کا ثواب دے گا؟ صحابہ کرام مطمئن ہو گئے اور ان کو سمجھ میں آیا یہ بات تو خود سوچنے اور سمجھنے کی تھی، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں تھی. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ اختیار کرتے تھے جس طریقے سے سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہم تھوڑا سا غور کیے ہوتے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم یہ غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے، اس طریقے کی باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس طریقے سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی بات اٹھا لیتے ہیں کسی سوال کے جواب میں یا کسی غلطی کے اصلاح میں یا کسی غلطی کے ازالے میں کہ پتہ چلا کہ سامنے والے کی غلطی درست نہیں ہوتی اور جو ازالے کا ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ اور ایک بڑی غلطی پیدا کر دیتی ہے. امام صاحب سے کوئی چوک ہو گئی، امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی، نماز پھر سے پڑھنی پڑ گئی، نماز کو دہرانا پڑ گیا، کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب ہوٹل پہ بیٹھ کر کے بنا وجہ پر بکایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بجائے اس کے کہ ہم سے اور آپ میں ایک دوری پیدا ہو جائے گی. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے اس پورا کے امام صاحب سے ملیے اور ان سے بات کہیے اور پھر اٹکل پچو ہانسنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، پھر اتنی
بات آگے بڑھ جاتی ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقتدی اور اماموں کے درمیان ایسا فاصلہ اور کھائی قائم ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے روادار نہیں ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں تجربے کی بات میں کہتا ہوں، جن کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں ان کی اولاد ان کی بات نہیں سنتی ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں ان کی اہلیہ بھی ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتی ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں ان کے بچے بھی ان کی باتوں کو کوئی توجہ سے نہیں سنتے ہیں، وہی سب سے زیادہ آ کر کے مسجدوں میں امام کے اوپر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی سب سے زیادہ آ کر کے مسجدوں میں امام کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی سب سے زیادہ آ کر کے مسجدوں میں امام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ جتنی کڑی نظر ہم لوگ اپنے اماموں پہ رکھتے ہیں، 1 منٹ بیچارہ لیٹ ہو گیا تو بوال کھڑا ہے، ایک دم پکی بات ہے۔ کتنی جگہ لوگوں نے امام کو صرف اس لیے نکال دیا کہ سال بھر 1 مرتبہ بیچارہ لیٹ نہیں ہوا، اور سال میں 1 مرتبہ اس کی نماز چھوٹ گئی، بیچارے کی طبیعت گڑبڑ تھی، بیت الخلا میں گئے تو دیر لگ گئی اور نماز چھوٹ گئی تو ان کو امامت سے باہر کر دیا گیا کہ جائیے اب آپ امامت کے لائق نہیں۔ 3000 روپیے دے کر کے اور امام کو اپنے گھر کا ایک ملازم اور ایک نوکر اور ایک دربان اور یہ سب جو سمجھا جاتا ہے، برائے کرم معاشرہ اسے تبدیل کیا جائے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ آپ کا قائد ہے، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ آپ کا رہنما ہے، وہ آپ کا پیشوا ہے، اسی کے پیچھے نیت باندھنی ہے۔ پھر برائی کر کے کس نیت سے نیت باندھیں گے اور کس نیت سے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ چھوٹی موٹی غلطیوں کو اگنور کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ جتنی کڑی نظر ائمہ کرام پہ ہم اور آپ رکھتے ہیں، اگر اتنی کڑی نظر ہم اپنی بیوی بچوں پہ رکھنے لگے، اگر اتنی کڑی نظر ہم امام پہ رکھتے ہیں کہ 2 منٹ کا لیٹ آنے پائے، اتنی کڑی نظر ہم اپنے بیوی بچوں پہ رکھتے کہ 5-10 منٹ رہے، گھنٹے بعد، 12 بجے رات کے بعد، 1 بجے رات کے بعد اور 2 بجے رات کے بعد وہ آتا کہاں سے ہے اور کب آتا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر اتنی کڑی نظر اپنی بیوی بچوں پہ ہوتی تو معاشرہ خود بخود سنور جاتا، معاشرہ خود بخود سدھر جاتا، حالات خود بخود ہمارے اور آپ کے سمجھ جاتے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے جو ہم اور آپ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کہو۔ بھلی بات کہنے کا مطلب صرف نرم بات نہیں ہے، بھلی بات کہنے کا مطلب یہی ہے طریقہ صحیح ہو، انداز صحیح ہو، ایسے انداز سے بات کی جائے سامنے والا مطمئن ہو جائے اور خوش ہو جائے، یار واقعی ہماری غلطی ہے جس کی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے، جسے دور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اعلان کرتے ہیں، چلیے ہم نے خواب دیکھا ہے، عمرہ کرنے کے لیے چلیے، عمرہ کر کے آتے ہیں۔ تقریباً 1500 کا قافلہ آقا لے کر کے نکلتے ہیں۔ ادھر سے مشرکین مکہ آقا کو روکنے کے لیے باہر نکلتے ہیں کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے ہیں، اندر آپ ابھی نہیں آ سکتے ہیں، ابھی آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، ابھی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ بات چیت چلتی رہی، سہیل ابن عمرو آئے، معاملہ صلح سے سہیل کے واسطے سے سہل ہو گیا اور صلح نامہ میں دستخط شروع ہوئی۔ بہت لمبا قصہ ہے، میں نے 2 مرتبہ پورا قصہ نقل کیا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ لکھوایا اس میں جو صلح نامہ لکھا گیا اور جو صلح کی بات چیت طے ہوئی اس میں بظاہر مسلمان جھکے ہوئے تھے، اس میں بظاہر مسلمان دبے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت دب کر کے صلح کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ اس سال چلے جائیے، عمرہ کی اجازت نہیں ہے، پھر آئیے گا اس سال عمرہ کی قضا کر لیجیے گا۔ آقا نے منظور کر لیا۔ مشرکین مکہ نے کہا ہمارا کوئی آدمی اگر بھاگ کر کے مدینہ میں آئے گا آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ مدینہ سے باہر نکال دیں گے، لیکن مدینہ سے کوئی آدمی اگر آپ کا آدمی مرتد ہو کے نعوذ باللہ چلا آیا تو ہم اسے لوٹانے کے لیے تیار نہیں۔ آقا نے فرمایا سب منظور ہے، آقا نے فرمایا سب ٹھیک ہے۔ اب بظاہر بہت جھوٹ کے صلح ہو رہی ہے، بہت دب کے صلح ہو رہی ہے، لیکن یہ حقیقت میں صلح ایک بڑی پیشیما کی بڑی فتح کے لیے یعنی فتح مکہ کے لیے، اور یہ صلح حقیقت میں ایک ستون اور ایک فکر کا کام دینے والی تھی آئندہ کی فتوحات کے لیے۔ آقا سب دیکھ اور سمجھ رہے تھے، اس لیے آپ صلح کرتے جا رہے تھے، اس لیے بات مانتے چلے جا رہے تھے، اور یہ صلح بھی بظاہر سے جھوٹ کے کی جا رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین مکہ خود ڈرے ہوئے تھے اور اس
समझ रहे थे कि अगर 1500 के खुद के इन्होंने मारना शुरू किया तो हम इसको रोकने वाले नहीं हैं। यही 313 थे जिन्होंने वो जख्म लगाया है कि आज तक टूटने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए अगर खुद आए तो फिर ये निकलेंगे कैसे, इसलिए रोकना जरूरी है। आपने दब के सुलह कर लिया, सहाबे किराम में इस्तिराब हुआ, बेचैनी पैदा हुई, सहाबे किराम को लगा के हम दब के सुलह कर रहे हैं, झुक के सुलह कर रहे हैं। सुलह से जो मुआहदे लिखे गए उससे अक्सर लोगों के इख्तिलाफ हो रहा था, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। उमर फारूक बहुत ज्यादा जब बेचैन हुए तो भाग करके सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंच गए और अपने दिल के अंदर जो छुपा हुआ था उसे छुपा नहीं सके और खोल करके रख दिया। सिद्दीक़ अकबर से फरमाते हैं अलस्ना अलल हक़, क्या हम लोग हक पर नहीं हैं? सिद्दीक़ अकबर से फरमाते हैं क्या हम लोग हक पर नहीं हैं? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं यकीनन हम हक पे हैं। फिर वो पूछते हैं क्या वो लोग बातिल पे नहीं हैं, क्या वो लोग गलती पे नहीं गुजरेंगे? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं बिल्कुल हक पे, बिल्कुल गलती पे हैं। फिर पूछते हैं क्या अल्लाह के हबीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं बिल्कुल है। फिर फरमाते हैं कि फिर ये दब के सुलह क्यों है, फिर ये झुक के सुलह क्यों है, फिर ये झुक के काम क्यों किया जा रहा है? सिद्दीक़ अकबर को देखिए, उमर फारूक का तरीके कार देखिए, पूछने का अंदाज देखिए, सवाल का अंदाज देखिए, उसलूब और तरीका देखिए, सिद्दीक़ अकबर का जवाब देखिए। सिद्दीक़ अकबर भी उसी अंदाज से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? फरमाते हैं क्यों नहीं है? फरमाते हैं क्या अल्लाह की तरफ से आपको वही नहीं की जा रही है? फरमाते हैं क्यों नहीं की जा रही है? कहते हैं फिर जो फैसला अल्लाह के हबीब ले रहे हैं यकीनन वो किसी और मसलात पे होगा, किसी और हिकमत में मबनी होगा, वो अल्लाह के रसूल है, वो समझते हैं कि क्या फायदा है, इसलिए हमें खामोश रहना चाहिए। सिद्दीक़ अकबर ने ये कहकर के खामोश तो किया, लेकिन उमर फारूक अपने खामोश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेताबी और आगे बढ़ी तो सिद्दीक़ अकबर को छोड़ करके आगे चलते चलते सीधे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में पहुंच गए और कहने लगे क्या हम लोग हक पर नहीं है? अल्लाह ने फरमाया यकीनन हक पे है। कहने लगे क्या ये बातिल पे नहीं है? फरमाया यकीनन बातिल पे है। कहने लगे क्या अल्लाह के रसूल नहीं है? फरमाया फिर क्यों नहीं है? फिर कहने लगे फिर ये दब के सुलह क्यों है, फिर ये घुस के सुलह क्यों है? ये सुलह मंजूर करने के लायक नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हमने दब के सुलह जो की है, हमने झुक के जो सुलह की है, हमने अपने मन से नहीं की है, अपनी तबीयत से नहीं की है, ये अल्लाह का हुक्म है। वो यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप अपने साहिब से कोई लफ्ज नहीं बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं वो ये इलाही होता है। ना अपने जी की ख्वाहिश से लबों पे कोई हर्फ आया वही फरमाते जिसका खुदा ने अमर फरमाया। ये मामला था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने फरमाया कि यकीनन मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ और जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह का ये हुक्म है, उसी का हुक्म समझ के किया जा रहा है, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उमर फारूक वापस हुए, फिर यही सुना फतेह मक्का का पेश खैबर साबित हुई। बाद में उमर फारूक के एहसास हुआ कि हमने जो कुछ कहा था वो सही नहीं था। बाद में वो हमेशा सदका करते, खैरात करते, रोजे पे रोजे रखते और अल्लाह के सामने रोते और गिड़गिड़ाते रहते। और उन्होंने ये कहा कि मैंने इतना रोया और इतना सदका खैरात किया कि मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया होगा। अब इसमें उमर फारूक का तर्ज देखिए, उनका तरीका देखिए, उनका उसलूब देखिए, उनके सवाल का अंदाज देखिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का और तालीम के तरीके पे कुर्बान चाहिए कि आपने एक लफ्ज कह करके उनको ऐसा मुतमईन कर दिया कि बिल्कुल वो मुतमईन हो गए और गलती के एहसास हुआ, एहसास ही नहीं नदामत हुई और तौबा किया। हम ये कर सकते हैं, हमारा बेटा पढ़ने नहीं जा रहा है, हमारा बेटा हिफ्ज नहीं कर रहा है, हमारा बेटा बोलिया में नहीं पढ़ना चाहता है, हमारा बेटा तालीम सही से नहीं दे रहा है, डंडे अभी मत उठाइए, अभी 4 डंडे मत लगाइए। उससे आप पूछिए क्या बेटा मोहम्मद हाफिज नहीं बनना चाहते हो? क्या जन्नत में आला दर्जा नहीं लेना चाहते हो? क्या अपने वालिदैन के सरों पे कल क़यामत में ताज नहीं देखना चाहते हो? बेटा कहेगा यकीनन देखना चाहते हैं। जब दोनों एक बात में मुत्तफिक हो जाए तो आगे उससे तीसरा जुमला कहिए, फिर आप मेहनत से पढ़िए, फिर आप हाफिजा मुकम्मल कीजिए, फिर आप आलिम बाअमल बनिए, फिर आप मुफस्सिर कुरान बनिए, फिर आप मुजव्विद कुरान बनिए। इस तरीके से बातें कह
کر کے سمجھائی جا سکتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ بہت سے لوگوں کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہماری غلط لینگویج اور ہماری غلط زبان مسئلے کا اشارہ نہیں کرتی ہے، ایک مسئلہ خود کھڑا کر دیتی ہے۔ جب شہد کھانا ہے تو چھتا توڑنا ضروری نہیں ہے، چھتے توڑے بغیر اس میں سوگاب کر کے بھی شہد کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور شہد لی جا سکتی ہے، اور بار بار اس کی ایک چھتے سے کئی مرتبہ شہد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور جب مجبوری ہو جائے تب شہد کے چھتے کو توڑا جاتا ہے، ورنہ بغیر مجبوری کے نہیں توڑا جاتا۔ اس لیے ہمیشہ وہ طرز اختیار کیا جائے جو سامنے والے سمجھے گی وہ ہماری بھی مجبوری ہے، ہماری بھی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک ملازم کام نہیں کر رہا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، جاگر چور ہے، آپ کی فیکٹری میں ہے، آپ کی ماتحتی میں ہے، آپ کا خاص ملازم ہے، کام نہیں کر رہا ہے، آپ اس کو بلائیے اور کہیے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی سیلری بڑھ جائے، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیسے بڑھ جائے، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری فیکٹری ترقی کرے اور آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو؟ یقیناً وہ کہے گا ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ آپ اس سے کہیے جب آپ یہی چاہتے ہیں تو ذرا محنت سے کام کیجیے، جب یہ صحیح سے چلے گی تو آپ کی سیلری میں اضافہ ہوگا، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ وہ بھی مسکرا کے کہے گا یقیناً میں غلطی میں تھا، پھر اس سے معاملہ صحیح سے آگے چلے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ڈیل کرنے کی صحیح صلاحیت نصیب فرمائے اور ہر ایک کو بات صحیح طریقے سے سمجھانے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔